میرے لورز بھی ہیں, میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے, کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک, کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا, جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین, آج ملٹیپل سٹوریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں, لیکن سب سے پہلے جو سیاسی بات ہے وہ کرتے ہیں, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب کے اندر ضمنی انتخابات جو ہے وہ ہونے ہیں, اور اس حوالے سے مسلم لیگ نواز نے اپنے ٹکٹوں کی تقسیم کر دی ہے, ٹکٹس جاری کر دی ہیں. بلال فاروق تارڑ صاحب کے حوالے سے, وزیر آباد کے حوالے سے تو میں پہلے ہی اپنے ولاگ کے اندر بات کر چکا ہوں, لیکن آج دو مزید جو ٹکٹس ہیں وہ جاری ہوئے ہیں. ایک قومی اسمبلی کی نشست ہے لاہور سے, جہاں پر حافظ نعمان کو ٹکٹ جاری کیا ہے, اور یہ پہلے بھی جو ہے وہ 2024 کے جو انتخابات تھے اس میں بھی حافظ نعمان نے ہی اس نشست سے الیکشن لڑا تھا, جس میں ان کو شکست ہوئی تھی. لیکن بہرحال حافظ نعمان صاحب کے حوالے سے تو بات ہم آج تفصیلاً ڈسکس نہیں کریں گے. جو دوسرا ٹکٹ جاری ہوا ہے میاں والی کی صوبائی اسمبلی کی جو نشست ہے, اس میں علی حیدر جو نیازی ہیں ان کو ٹکٹ جاری کیا ہے مسلم لیگ نواز نے, اور یہ میرے لیے کم از کم شاکنگ ہے. اس حلقے کے حوالے سے بھی کچھ بات کروں گا, اور اس حلقے میں مسلم لیگ نواز کی کیا پوزیشن ہے, کیا وہ گراس روٹ کے اوپر مضبوط ہے, اور جو امیدوار کھڑا کیا ہے کیا ہی واز دا بیسٹ آپشن. تو اس پر بات کرتے ہیں. جی میرے ذاتی رائے کے اندر یہاں پر علی حیدر نیازی ایک کمزور امیدوار ثابت ہوں گے. مسلم لیگ نواز کی جانب سے جنہیں ٹکٹ دیا گیا ہے, میرے خیال کے مطابق یہاں پر کیونکہ جو گراؤنڈ سے میں نے معلومات لی ہے اور اسی کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ انعام اللہ نیازی کوڈ ہیو بین مچ بیٹر آپشن, کیونکہ بظاہر تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کیا ہوا ہے کہ وہ کسی صورت الیکشن کنٹیسٹ نہیں کرے گی ان ضمنی انتخابات میں, اور لیکن جو گراؤنڈ سے جو اطلاعات مل رہی ہیں کہ اس نشست کے اوپر بھی جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ اپنے عزائم رکھتی ہے, اور انڈیپینڈنٹ ہی آنا ہے. ظاہری بات ہے اس ٹائم پی ڈی اے کا ٹکٹ تو جاری نہیں ہو سکتا, کیونکہ ان کے انتخابات جو ہیں وہ منظور نہیں کیے الیکشن کمیشن پاکستان نے تاحال. سو لہٰذا ابھی جو بھی الیکشن لڑے گا وہ انڈیپینڈنٹلی ہی جو ہے وہ اس کو کنٹیسٹ کرنا پڑے گا. تو علی حیدر نیازی جو ہے وہ دیکھیں, بلوچستان جو میاں والی ہے, میاں والی کی جو سیاست ہے یہ دو دھڑوں کے اندر جو ہے یہ تقسیم ہے, ایک پٹھان اور ایک جو ہے وہ نون پٹھان. جو نیازی جتنے بھی ہیں یہ پٹھان کیٹیگری میں آتے ہیں, بولتے یہ پنجابی بھی ہیں یا سرائکی بولتے ہیں, لیکن ان کو پٹھان کیٹیگری میں دیکھا جاتا ہے. اور پھر دوسرے جو پنجابی ہیں وہ پنجابیوں کا بھی ایک ووٹ بینک ہے, اور اچھا خاصا بڑا ووٹ بینک ہے. اب انعام اللہ نیازی کی میں بات کر رہا ہوں, تو انعام اللہ خان نیازی جو ہیں وہ فرسٹ کزن ہیں جو عمران احمد نیازی صاحب ہیں ان کے, اور پاکستان تحریک انصاف یہاں سے بظاہر تو ملک احمد بچر کی ڈسکوالیفیکیشن کے بعد یا ان کو سزا ملنے کے بعد یہاں سے کوئی امیدوار کھڑا نہیں کر رہی, لیکن جو میری اطلاعات ہیں وہ ملک احمد بچر کی جو اہلیہ ہیں وہی اس نشست سے الیکشن کنٹیسٹ کریں گی. اچھا, ملک احمد بچر تو خود ایک ذاتی طور پر ایک شریف آدمی ہیں, اور ان کا کوئی اثر و رسوخ جو ہے وہ اپنا کم ہے, اور ان کو پارٹی کا ووٹ جو ملا تھا 2024 کے انتخابات میں بھی, اور اسی کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے تھے, لیکن وہ پہلے بھی متعدد مرتبہ رکن صوبائی اسمبلی رہ چکے ہیں. لیکن اس مرتبہ اگر ان کی اہلیہ آتی ہیں تو وہ ممتاز بچر کی صاحبزادی بھی ہیں, اور ممتاز بچر جو ہے وہ ایک ریالٹی رکھتے ہیں میاں والی کے اندر, اپنا ایک ووٹ بینک وہ شخص رکھتا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ بھی ان کی جو ملک احمد بچر کی جو اہلیہ ہیں جب وہ الیکشن اگر کنٹیسٹ کرتی ہیں تو پھر وہ ایک جو ہے وہ اچھا خاصا ڈیمیج کر سکتی ہیں مسلم لیگ نواز کے امیدوار علی حیدر نیازی کو. تو میرا تو اس حوالے سے جو کنکلوژن یہ ہے کہ علی حیدر نیازی کے لیے یہ نشست نکالنا خاصا مشکل ہوگا, خاصا دشوار ہوگا. ایک بات تو یہ, دوسرا علی حیدر نیازی جو نیازیوں کا ووٹ بینک ہے اس میں بھی خاصی حد تک جو ہے وہ تقسیم ہے, تو اس میں بھی ان کو خاصا نقصان ہونا ہے. اور ویسے بھی میاں والی پاکستان تحریک انصاف کا گڑھ ہے, اور ابھی تک پنجاب حکومت نے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا وہاں پر کہ وہاں پر ٹیبلز کو ٹرن جو ہے وہ کر سکتے. سو لہٰذا
میری جو اپنا انالیسز ہے اس کانسٹیٹوئنسی کو لے کر غیبی مدد کے بغیر یہ نشست نکالنا مسلم لیگ نواز کے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. اگلی جو اہم سٹوری ہے وہ فیصل ووڈا، سینیٹر فیصل ووڈا جو کہ میرے بڑے قریبی دوست ہیں، انہوں نے کل انکشاف کیا ہے مہر بخاری صاحبہ کے ساتھ پروگرام کے اندر، اور انہوں نے کہا کہ اچھا کیا عمران احمد نیازی صاحب کے صاحبزادوں نے کہ وہ پاکستان نہیں آئے. اگر وہ آتے تو ان کو بھی اسی جو ہے وہ مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا، ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا تھا پاکستان تحریک انصاف نے جو میرے مرحوم بھائی ارشد شریف کے ساتھ کیا گیا. یعنی وہ بڑا کلیئرلی یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ ان کے صاحبزادوں کو پاکستان تحریک انصاف والوں سے ان کی جان کو خطرہ تھا. یہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے، اور فیصل ووڈا صاحب کی اکثر باتیں جو ہیں وہ سچ ہوتی ہیں. تو اس معاملے کے اندر میں جو ہے وہ یہی کہوں گا کہ فیصل ووڈا کی وارننگ کو لائٹ نہیں لیا جا سکتا. اور جمائمہ نے بھی انہی خدشات کا اظہار کرتے ہوئے اپنے صاحبزادوں کو، قاسم اور سلمان کو پاکستان نہیں آنے دیا، بلکہ ان کو برطانیہ سے امریکہ سے سیدھا برطانیہ بلا لیا تھا. تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ جو بات کی. اور ویسے تو فیصل ووڈا متعدد مرتبہ میرے جو بھائی ہیں ارشد شریف، ان کے قتل کا الزام پاکستان تحریک انصاف کے اوپر لگا چکے ہیں. میں تو اس پر یہی کہوں گا کہ اس حوالے سے اگر میں بات کروں ارشد شریف کے حوالے سے، تو میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس دنیا میں برباد کر، اس کو نیست و نابود کر، اس کو دنیا میں ذلت و رسوائی کی ایک مثال بنا، جس نے میرے بھائی ارشد شریف کو قتل کیا ہے. اور جس طریقے سے وہ اسیسینیشن ہوئی میرے بھائی کی، جس طریقے سے اس کو شہید کیا گیا، وہ غم آج تک میرے جو دل کے اوپر جو ہے نا وہ ہرا ہے. اور مجھ سے متعدد لوگوں نے پوچھا کہ کیا آپ فلاں بندے پر شک کرتے ہو، فلاں پر شک کرتے ہو؟ تو میں نے کہا جی کہ میں بالکل سب کو میں شک کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اور میں کسی کو بھی اس میں کلیئر نہیں کرتا، نہ اسٹیبلشمنٹ کو، نہ پاکستان تحریک انصاف کو، نہ بیرونی ہاتھ کو، اور نہ ہی کسی اور شخص کو جس کے اوپر لوگ الزام لگاتے ہیں. سو میں تو یہی کہوں گا کہ جس نے بھی کیا، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل رسوا کر اور دنیا کے سامنے سچ لے کر آ. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جی. اگلی خبر علیمہ خان صاحبہ سے ہی متعلقہ ہے. انہوں نے ایک بار پھر رونا دھونا شروع کر دیا ہے کہ عمران خان صاحب کو کے ساتھ ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا. یعنی ہر کچھ دن کے بعد، ہر ہفتے تو وہ تقریباً ملاقات کر رہی ہیں، لیکن پھر بھی وہ فرما رہی ہیں کہ ہمیں عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی. ماسی ویڑا بنایا ہوتا ہے پاکستان تحریک انصاف والوں نے، وہاں پر روز ایک اپنا پولیٹیکل فنکشن کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ایک پولیٹیکل سین بنانے کی کوشش کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو ملاقات نہیں جو ہے وہ کرنے دی جا رہی. اب کہنے کی بات یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کہتی ہے کہ وی آر فیملی، لیکن کارکنان وہاں پر وہ بلائے جاتے ہیں. جب کارکنان نہ آئیں تو بڑا جناب سوشل میڈیا اس کے اوپر خبریں چلاتی ہے کہ جناب یہ قائدین، یہ قیادت، یہ لوگ کیوں نہیں پہنچ سکے. اگر علیمہ خان پہنچ سکتی ہے تو ایک طرف لوگوں کو ذلیل کیا جاتا ہے، فونیں کی جاتی ہیں، کہا جاتا ہے کہ پہنچو، اور جب لوگ آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی لوگ تو خود آ گئے. یعنی اتنی بڑی منافقت، اتنا بڑا جھوٹ، اور اس کے باوجود جب ان لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے تو یہ فرمائشی گرفتاری ہوتی ہے علیمہ خان کی. یہ وہ کون سی گرفتاری ہے جو گرفتار کرنے کے بعد اڈیالہ سے لے کے جا کر پچھلی 2-4 سڑکیں چھوڑ کر ان کو جو ہے ڈراپ کر دیا جاتا ہے، پھر وہ پہنچتی ہیں قیام و طعام کے اندر چکری میں، پھر وہاں پر جناب چکن کڑھائیاں، مٹن کڑھائیاں اور جناب روغنی نان اور چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو خیر بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو خود جیل کے اندر دیسی گھی میں بھنا ہوا دیسی جو ہے کوکڑ کھاتے ہیں، وہ دیسی گھی میں بھنا ہوا مٹن کھاتے ہیں، لسی برسات کے موسم میں پیتے ہیں. تو یہ چیزیں تو پھر آپ کو چل رہی ہیں، اور جو رونا دھونا کر رہی ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف والے، ان کا رونا دھونا اسی طریقے سے چلتا رہے گا. لیکن ایک بات اور انہوں نے کی علیمہ خان صاحبہ نے کہ جی عمران خان صاحب تو کوئی بات نہیں کرنا چاہتے، معافی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو محترمہ اگر معافی وہ مانگ بھی لینا تو عمران خان صاحب کی رہائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ میں آپ کو اس متعلق بتا رہا ہوں کہ راوی اس متعلق چین لکھ رہا ہے. نااہل عمران احمد نیازی اڈیالہ کے بلا مقابلہ چانسلر بنے ہیں، اور جو اڈیالہ کا چانسلر ہے وہ اپنی آئینی مدت پوری کرے گا. بہت سے لوگوں نے ڈیڈ ہارس کو زندہ کرنے کے لیے
مختلف جو ہے وہ اوقات میں یہ باتیں جو ہے وہ کرتے رہے کہ عمران خان آج آ رہا ہے، اگلے ہفتے آ رہا ہے، 10 دن بعد آ رہا ہے، ٹرمپ آ رہا ہے، عمران خان باہر آ رہا ہے، بچے پاکستان آ رہی ہے، عمران خان باہر آ رہا ہے. تو ایک اللہ کا شکر ہے کہ میں نے یہ بات جو ہے نا کنٹینیوسلی ایک ہی بات کی ہے کہ نااہل عمران احمد نیازی جو کہ اڈیالہ کے بلا مقابلہ چانسلر ہیں وہ اپنی مدت پوری کریں گے. 2025 میں تو ان کی اپیل سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں ہونی، 2026 میں ان کی جو ہے وہ اپیلیں لگنی ہیں. تو 2026 میں بھی جب اپیلیں لگیں گی تو 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے وہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کا کیس ہے. اور وہ جو پیسہ جو این سی نے فریز کیا تھا برطانیہ کے اندر، وہ پیسہ جو ہے وہ نیشنل ایکسچیکر میں یعنی اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ نمبر 1 میں آنا تھا. اس پیسے کو اٹھا کر لائبلٹی میں ڈال دیا تھا ملک ریاض کی. تو یہ مس یوز آف اتھارٹی ہے. اور جو بیریا ٹاؤن کی جو اراضی جو کہ فرد شہزادی کے نام منتقل ہوئی، سینکڑوں کو اراضی جس کے ابھی پیچھے نیلامی کر رہا تھا نیب، تو وہ کیوں کر رہا تھا؟ فرد شہزادی لاہور کی ریزیڈنٹ ہے، اس کو یہاں پر عمران خان صاحب کے گھر کے ساتھ جڑی ہوئی جگہ کیوں بیریا ٹاؤن نے دی؟ بزنس مین بغیر اپنے فائدے کے کسی کو اپنا زکام نہیں دیتا. تو بات بڑی اوبویسلی ہے کہ وہ بے نامی دار تھیں، بشرا بیگم کی اور عمران احمد نیازی کی. اگلی جی کل کی جو اہم خبر ہوئی تھی، جو پروفیسر عثمان قاضی جو کہ بلوچستان کی ایک یونیورسٹی کے اندر پروفیسر تھے، گریڈ 18 کے اندر جاب کر رہے تھے، ان کو جو ہے وہ ریاستی اداروں نے گرفتار کیا 11 اگست کو. اور 14 اگست کو یعنی یوم آزادی کے دن پر 30 جو سوسائڈ جو تھے بومرز، انہوں نے آ کر مختلف مقامات میں کوئٹہ کے اندر دہشت گردی کرنی تھی اور پورے شہر کو، دارالخلافے کو بلوچستان کے لہو لہان کر دینا تھا، ایک خوف و ہراس پھیلا دینا تھا. پاکستان کی جو جشن آزادی کی جو خوشیاں تھیں ان کو غم میں تبدیل کرنا تھا. تو یہ ایک بڑا منصوبہ جو کہ ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے ناکام بنایا ہے. الحمدللہ اس میں 10 آؤٹ آف 10 کریڈٹ جو ہے وہ ہمارے ریاستی اداروں کو جاتا ہے. لیکن اس میں سے ایک یہ بات بھی باہر نکلتی ہے کہ اگر ایک یونیورسٹی کا پروفیسر جو ہے وہ اس حد تک جو خود بھی سرکاری ملازم ہے، جس کی اہلیہ بھی سرکاری ملازم ہے اور جس کی والدہ بھی پینشن لے رہی ہے، یعنی والد شاید اس کا جو ہے وہ سرکاری ملازم تھا، اور جس شخص کو پی ایچ ڈی تک ریاست پاکستان نے اسکالرشپ کے اوپر تعلیم دلوائی، یعنی مفت تعلیم اس نے حاصل کی، تو ایسا شخص جو ہے جب جو ہندوستان کی پراکسیز ہیں، فتنہ الہندوستان، اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، یعنی بی ایل اے بشیر جو برگیڈ ہے اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ مجید برگیڈ کے ساتھ ملا ہوا ہے، معاف کیجیے گا، تو وہ مجید برگیڈ جو ہے وہ تو بی ایل اے کا مین حصہ ہے. یعنی بی ایل اے کے اگر 2-3 حصے دیکھے جائیں تو اس میں جو مین حصہ ہے، ایک تو بی ایل اے ہربیار گروپ ہے اور دوسرا بی ایل اے مجید برگیڈ گروپ ہے. تو مجید برگیڈ کا جو کرتا دھرتا ہے بشیر زیب، یہ پروفیسر ڈائریکٹ بشیر زیب کے ساتھ رابطے میں تھا. تو آپ امیجن کر لیں کہ یہ پوزیشن ہے تو اس نے کتنے طالب علموں کے مائنڈز کو پلوٹ کیا ہے، اس نے کتنے لوگوں میں جو ہے وہ ایک ہیٹریٹ اگینسٹ جو ہے وہ ریاست اسٹیٹ آف پاکستان انجیکٹ کی ہے، اور اس نے کتنا جو ہے وہ لوگوں کو خراب کیا ہے. حالانکہ یہ شخص، یہ پروفیسر عثمان قاضی خود بلو آئیڈ تھا، اس کو جو کچھ دیا ریاست پاکستان نے دیا. یعنی اس کی کون سی محرومی تھی؟ گریڈ 18 کو تم جو ہے وہ افسر ہو اور تمہاری اہلیہ بھی سرکاری ملازم ہے گریڈ 17 کے اندر، تو پھر اس کو سب کچھ پاکستان نے دیا، لیکن پھر بھی پاکستان کے خلاف چل رہے ہیں یہ لوگ. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ بلوچستان کا جو ایشو ہے یہ محرومی کا نہیں ہے، یہ بیسیکلی مکتی بانی جس طریقے سے کامیاب ہوا، اس کے بعد 71 کے بعد بلوچستان کے اندر بھی انہوں نے یہی کوشش شروع کی تھی، اور آج مارکہ حق میں پاکستان کی کامیابی کے بعد انہوں نے اس سارے عمل کو تیز کر دیا. اور یہ ان کی بی ایل اے ہو جائے، مجید برگیڈ ہو جائے یا لشکر بلوچستان ہو جائیں، یہ تمام کی ماں ایک ہے اور وہ را ہے. اور را جس طریقے سے پاکستان کے اندر آپریٹ کر رہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو جو ٹیرر فائنینسنگ کر رہی ہے را، اس کے شواہد جو ہے FATF میں پاکستان لے کے جائے گا. جو بشیر زیب ہے اس کا تو بڑی کامیابی ملی ہے، اس کو بھی کریک ڈاؤن کرنے میں اب انشاءاللہ وقت زیادہ نہیں لگنا. آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اس حوالے سے پاکستان کو مزید خوشخبریاں ملیں گی. آج کے یہی اپڈیٹس ہیں، کل مزید اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.